آج ماہ سفر المظفر کی 14 اور 15 تاریخ کا دن آ چکا ہے، اور جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت سے کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنی پریشانیاں دور کرنی چاہتا ہے، جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، جو قرضوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، اپنی بہنوں کی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھے، جو عمل ہے یا رزاقوں کا۔ یا رزاقوں کے معنی ہے اے روزی دینے والے، اے رزق عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، یا رزاقوں کی برکت سے آج آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ بس یا رزاقوں کو آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی کہ قرآن کا آغاز اس سورت سے ہی ہو رہا ہے، اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سورت الفاتحہ شریف ہی ہے۔ اور آج جو بندہ بھی رزق، مال و دولت سے، کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، وہ یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ انشاءاللہ وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب مل جائے گا۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو آج سورہ فاتحہ، جو کہ شفا کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا، یہ سورت فرض ہے، اور اس سورت کو پورے قرآن کا خلاصہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، جب بھی مشکلات کا سامنا ہو، پریشانیوں کا سامنا ہو، تنگ دستیوں کا سامنا ہو، تو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ اس عمل کو پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور جس عمل کو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے تو اللہ والوں اور کیا چاہیے؟ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ تو دوستوں، یہ عمل یا رزاقوں کا آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یہ رب العالمین کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے، یہ یقین کریں بہت ہی خاص نام ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ یہ ماہ سفر کی 14 اور 15 تاریخ ہے، دوسرے بدھ اور تیسری جمعرات کا دن ہے۔ تو جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، جتنی تنگ دستیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یعنی آج جو مانگو گے وہ ملے گا، آج جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ بس یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ سفر کی چاہو تو 14 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 15 تاریخ کو پڑھ لو، جب وقت ملے، جب موقع ملے، اس عمل کو پڑھیں، چھوڑیے گا نہیں، ہرگز بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو اللہ والوں، یہ آپ لوگوں نے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنی ہے، دوسروں کے لیے آسانی کریں گے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت پہلے فرمائے گا، اس بندے پر بعد میں فرمائے گا جو آپ کے توسل سے یہ عمل پڑھتا ہے، اور یہ عمل آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، قضا نمازیں بھی معاف کروا دے گا، یعنی کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ یعنی آج کے ہی دن سے بس نمازیں شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کو جنت میں داخلہ عطا کر دے گا، آپ پر رحمت اور آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 14 تاریخ آ جائے، 14 اور 15، دیکھیں دونوں دنوں میں سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 14 تاریخ آئے یا 15 تاریخ آئے۔ 14 تاریخ دوسرے بدھ کا دن، 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن، جو بھی آئے دن اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس تسبیح کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ بہت عظیم و شان اور نیاب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اگر مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں، قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ والوں، ایک بات سمجھ لیں کہ جو بندہ بھی مقروض ہو کے مرتا ہے، دیکھیں جو پہلے کا دور تھا، نبی پاک کا دور تھا، جس دور میں نبی پاک موجود تھے، اس دور میں اگر صحابہ کا جنازہ آتا تھا اور ان پر قرضہ ہوتا تھا تو نبی پاک ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو جو کہ ہمارے آج کل تو لوگ قرضے تو دور کی بات ہے، پیسے کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو سوچیں، نبی پاک جنازہ نہیں پڑھا دیتے، مغفرت کہاں سے کروائیں گے؟ آپ کی سفارش کہاں سے کریں گے؟
जिस गुनाह को नबी पाक इतना बुरा जानते हैं, अगर आप उस गुनाह में मुब्तला होके अल्लाह वालों इस दुनिया से गुजरेंगे तो कैसे नबी पाक आपकी सिफारिश करेंगे? और नबी पाक की सिफारिश के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। जिस तरीके से जुमे के खुतबे में सुनते हैं ना, शबाब अहले जन्ना, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन, जब इनसे कोई बुग़्ज़ रखेगा तब भी नहीं जा सकता, अहले बैत से कोई बुग़्ज़ रखेगा तब भी नहीं जा सकता। ये बात समझ लें। तो लिहाजा अपने ईमान को मजबूत करें, इस तस्बीह इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही रिस्क में भी बरकत होगी, ईमान भी मजबूत होगा और रब पर भरोसा भी बढ़ेगा। अल्लाह वालों, आपके सगीरा और कबीरा गुनाह भी माफ हो जाएंगे, हत्ता कि आपकी कज़ा नमाजें भी माफ हो जाएंगी। यानी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आज से ही नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। मेरा अल्लाह पाक आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। रब इतना गफूर रहीम है। बस ये अमल माह सफर और मुजफ्फर की या तो 14 तारीख को पढ़ लें या तो 15 तारीख को पढ़ लें। दूसरे बुध को भी पढ़ सकते हैं, तीसरी जुमेरात को भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जब मौका मिले, जब वक्त मिले आप इस अमल को पढ़ लें। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह सफरुल मुजफ्फर की 14 तारीख और 15 तारीख का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अलीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा। अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे। कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावज़ू हो जाए। वज़ू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वज़ू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो। बैठकर आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना है। अब देखें इस्तग़फ़ार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तग़फ़ार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तग़फ़ार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है। रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तग़फ़ार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे।
تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب مل جائے گا۔ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر پڑھیں، رزق میں برکت چاہیے تو کچھ صدقہ کرنے کے لیے ایک مٹھی چاول یا چینی اپنے سامنے رکھ کے اس عمل کو پڑھیں۔ دیکھیں اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ یہاں آپ نے وظیفہ پڑھا اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے لیے آسانیاں ہونے لگیں گی۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے اللہ پاک وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے جب کوئی اللہ رب العالمین سے مانگے۔ تو دوستوں، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی ماہ سفر کی 14 کو پڑھ لو یا 15 کو پڑھ لو، دوسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ ماہ سفر کی 14 اور 15 تاریخ، یعنی 14 تاریخ کو پڑھ لیں یا 15 کو، دوسرے بدھ یا تیسری جمعرات کو پڑھ لیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس وظیفے کے بغیر، اس تسبیح کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو آپ لوگوں نے آخر میں یا سلامو کو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والا۔ اللہ والو، اس نام کی برکت سے رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور حلال کے ذریعے بھی آپ کو ذرائع بھی نصیب ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ والو آخر میں یا سلامو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا سلامو یہ ایک بار ہو گیا، یا سلامو یہ 2 بار ہو گیا، یا سلامو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا سلامو کو صرف 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ نے آخر میں ماہ سفر کی 14 اور 15 تاریخ میں سے کبھی بھی پڑھ لیں۔ یا سلامو کو 129 بار 129 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چاول چینی باجرہ جو بھی رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جتنی زیادہ خوش دلی سے، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ مانگیں گے اللہ پاک، اتنی زیادہ آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ تو دوستوں لازمی دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ عمل ماہ سفر کی 14 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بار بار یہ بات میں دہرا رہا ہوں، آپ لوگ دوسرے بدھ کو بھی پڑھ لیں، تیسری جمعرات کو بھی پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو پرندوں کو ڈال دیں، اللہ پاک آپ کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، بہت خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔